السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کو بتائیں گے بڑا سوچو، بگ تھنکنگ کے بارے میں۔ ایک کامیابی کے 100 فلسفے میں ایک ٹاپک ہے، بڑا سوچو۔ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھی تصاویر بناتا ہے، اسے پینٹنگز کا بہت شوق ہے اور وہ بچپن سے یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ جب سے اس سے مستقبل کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا، کیونکہ آج کل اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اسے اکاؤنٹنٹ سے کوئی دلچسپی، تو اس کا جواب ہمیشہ نہیں میں ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ اپنی پینٹنگز کی نمائش کرے، اس سے پیسہ کمائے، یا پھر آن لائن یا گھروں پر دوسرے کی تصاویر بنانا سیکھے، یا اس کا شوق بھی پورا ہوگا، پیسہ بھی ملے گا اور شناخت بھی ملے گی۔ اس کا کہنا یہ تو میرا شوق ہے، پیشہ نہیں۔ وہ شوق کو پارٹ ٹائم رکھنا چاہتا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے 9 to 5 کیریئر کا اختیار کرنا چاہتا ہے۔ 99% پاکستانی بھی یہی محدود سوچ رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کا شوق کیا ہے، اور اگر شوق معلوم ہو بھی جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کیسے اس شوق کو اپنا کیریئر بنایا جائے۔ شاید وہ کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ اس محدود سوچ کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اسباب کامیابی کا خوف ہے۔ آپ اپنے بارے میں بڑی کامیابی کا سوچتے ہی نہیں، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں اگر میں نے کچھ غیر معمولی کر ڈالا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر آپ کامیابی کے خوف کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ محدود یقین ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں کہ آپ زندگی میں بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ بہت سوچیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ کو کسی کو کچھ غیر معمولی کرتا دیکھیں گے یا کہیں گے تو وہ کر سکتا ہے مگر میں نہیں کر سکتا، آپ کے پاس خود کو تسلی دینے کے کئی بہانے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہماری وہ اینک ہے جس سے ہم زندگی کے ہر معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہنری فورڈ لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں کر سکتا، دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ اس کے مطابق وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ محدود یقین زیادہ تر انسیکیورٹیز کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میری شادی کسی حسین لڑکی سے اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ میں زیادہ حسین نہیں ہوں، یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس طرح بعض لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس اچھے ذرائع نہیں ہیں اس لیے انہیں اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ اس قسم کے عدم تحفظات آدمی کو بڑا سوچنے نہیں دیتے اور آدمی کی سوچ کے محدود اور چھوٹی سی رہ جاتی ہے، اور پھر ویسا ہی ان کی زندگیوں میں ممکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بڑا اور محدود سوچا جائے۔ اس میں ڈیوڈ جے شوارٹز نے اپنی کتاب میں سوال کا جواب دیتے ہوئے، جس کا نام ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا معیار آپ کی سوچ کے معیار پر منحصر ہے۔ جیسا آپ سوچیں گے ویسی ہی آپ کی زندگی اگلے 5 سالوں میں بنے گی۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بڑا کریں، کیونکہ سوچ بدلے گی تو آپ بدلیں گے، اور آپ بدلیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ بڑی سوچ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے اندر جو محدود یقین اور عدم تحفظات ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ خود کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے آپ خود کو اس یقین کے احساس دلا سکیں کہ آپ کو کچھ بڑا کر سکتے ہیں، مگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پیشن اور اپنا پروفیشن نہیں بنا سکتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیے، جانیے، اور جنہوں نے اپنے شوق کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا اور پھر ویسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ یوں آپ کا ایک یقین کمزور ہوگا، پیش اور پروفیشن ایک نہیں ہو سکتے، وقت کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پہلا یقین توڑنا کچھ مشکل ہوگا، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ توڑ دیا کہ آپ کو مزید کمزور اور منفی یقین توڑنے میں آسانی ہوگی۔ رفتہ رفتہ آپ کے کمزور یقین اور عدم تحفظات ختم ہوتے جائیں گے۔ آپ کی بڑی سوچ آپ کے اندر ایک بڑے انسان کو باہر نکالے گی۔ ایک اور طریقہ ہے اپنے کمزور یقین اور خوف کو دور کرنے کا، یہ ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ تصور کریں۔ مثبت اور تعمیری تصور کاری سے آپ کا ذہن خوف کی بجائے جرأت کو اپنائے گا۔ وہ آپ کے جذبات بدلنا شروع ہوں گے، ایکشن میں تبدیلی آئے گی۔ اس سے آپ کی ٹیکنیک کو آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک مرتبہ آپ نے وہ کام کر ڈالا جو آپ کے خیال میں آپ نہیں کر سکتے، تو اس یقین سے آپ کو اگلے بہت سے کاموں کے لیے اعتماد ملے گا۔ اپنی سوچ کو بڑا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ جو محدود سوچ رکھتے ہیں اس کے خلاف کچھ کرنا شروع کر دیجئے۔ فرض کیجئے آپ کم گو ہیں
آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے میں جھجک ہوتی ہے، اب اس سوچ میں خلاف آپ فیس بک اور موبائل بند کر دیجیے، باہر نکلیے اور لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کیجیے۔ پہلے اپنے محلے سے شروع کیجیے، پھر اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیے۔ جلدی اپنے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب چھوٹی سوچ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بڑی سوچ کے لائف سٹائل پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ بڑی سوچ میں پہلا قدم یہ ہے کہ جو کسی بھی غیر معمولی اور کامیاب آدمی کو غیر معمولی کامیاب بناتا ہے، اور آپ غیر معمولی زندگی چاہتے ہیں تو بڑا سوچنا شروع کر دیجیے۔ یہ بڑی سوچ آپ کو ایک مستقبل بنا سکتی ہے۔ پیچھے آپ سے میں نے کہا کہ اگر آپ بڑا سوچیں گے اور جیسی سوچ آپ کی ہوگی، نیکسٹ 5 ایئر آپ کی ویسے ہی ہوں گے۔ سو تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے